سيدي يا سيدي فرج قريب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. معزز سامعین، آج کی اس محفل میں انسانی زندگی کا مقام و مرتبہ اور اس کی اہمیت و قدر و منزلت کے تناظر میں اس کے اعمال، اس کی سرگرمیاں، اس کے حرکات و سکنات کو ریکارڈ کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس موضوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ وقت بھی بڑا نازک و قابل غور، قابل ذکر ہے جب دو فرد بیٹھے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں، اور انسان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو وہ کیچ کر لیتے ہیں، اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو مقام، مرتبہ اور عظمت حاصل ہے اور جو محبوبیت حاصل ہے، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ایک ایک بول کو، انسان کے ایک ایک عمل کو، انسان کے ایک ایک حرکات و سکنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے محفوظ کرواتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات ارضی و سماوی کے اندر تمام مخلوقات میں انسان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، اور وہ فضیلت جس کا اظہار، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و شرافت بخشی ہے، عزت و شرافت و مکرمت کا تاج پہنایا ہے. خشکی و تری پر اسے ہم نے سعادت دی ہے، اور ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ شرف عطا کیا ہے، جمادات پر بھی، نباتات پر بھی، حیوانات پر بھی. اسے اللہ نے اس کائنات ارضی میں خلیفہ بنایا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کرتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کو خلافت ارضی عطا فرمائی. خلافت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے ذریعے اپنے احکامات کی تنفیذ کا فیصلہ فرمایا. لہذا اس تناظر میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والے، اللہ کے قانون کو فالو کرنے والے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد. لہذا اسی کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ ہے. اپنے آپ کو قانون الہی کا پابند بنا کر کے چلنا، جبکہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہو، یہ مشکل کام. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور آدم کی اولاد کو یہ شرف و مقام عطا فرما کر کے اجر و ثواب کی سلسبیل ان کے لیے جاری کی ہے، اور ان کے لیے ایک شاہراہ ترقی کھول دی ہے. اسی لیے انسان جہاں چلتا ہے تو زمین ایک ریکارڈ تیار کر رہی ہے. فرشتے جو دائیں اور بائیں اس کے کندھے پہ موجود ہیں، اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ اس کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں. فرشتوں کی ایک جماعت جو عصر کے وقت آتی ہے، اور ایک جماعت جو عصر کے وقت چلی جاتی ہے پھر فجر کے وقت آتی ہے. یہ شفٹنگ ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے آتی ہے. اس کے کاموں میں
معاونت کے لیے آتی ہے، اس کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے آتی ہے، اس کے لیے سکون و اطمینان کے حالات پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ اللہ کے فرشتے ہیں جو باری باری آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں، تحفظ عطا فرماتے ہیں۔ مادی ذہن اسی کو ایئر ٹائٹ کے عنوان سے تعبیر کرتا ہے، کہتا ہے ایئر ٹائٹ ہے، لہذا انسان کھڑا ہے، دوڑ رہا ہے، اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو گر جائے گا۔ نہیں، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے وہ کھڑا ہے، اس لیے وہ دوڑ رہا ہے، اس لیے وہ چل رہا ہے۔ ان تحفظات کے دائرے میں اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ تو جس اللہ نے ایک انسان کے تحفظ کے لیے اتنا اہتمام فرمایا ہے، کیا اس کا ریکارڈ نہیں تیار کیا جائے گا؟ کیا اس کی ایک ایک بات کو نوٹ نہیں کیا جائے گا؟ کیا یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا گمان ہے کہ یوں ہی بیکار چھوڑ دیے جاؤ گے، ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار محض نہیں پیدا کیا ہے۔ غور کرے تو انسان ان حقائق پہ، اس کی زبان سے یہ بات نکلے گی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کہنے پہ مجبور ہوگا اے ہمارے پروردگار، تو نے بیکار محض نہیں پیدا کیا ہے، اس کے اندر میسج ہے، پیغام ہے، دعوت ہے، مشن ہے، حرکت ہے، منزل ہے، ہدف ہے، اس کا تیقن ہو، اس کا یقین ہو، کرنے کا جذبہ ہو، اور اخلاص کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے تو اللہ کی طرف سے نصرتوں کے، ہدایتوں کے، اجر و ثواب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ایک زمین بھی ہمارا ریکارڈ تیار کرتی ہے، لہذا کل قیامت میں جب زمین ہلائی جائے گی اور زمین کے خزانے ابل پڑیں گے، زمین کے دفینے جو انسانوں کی شکل میں ہیں وہ بھی سب اوپر آ جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت زمین ایک ایک فرد کا کچا چٹھا بیان کر رہی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین اپنی خبریں جو اس کے پاس محفوظ ہیں اس کو بیان کر دے گی۔ یہ حکم الہی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تم بیان کرو۔ لہذا انسان فضا میں نہیں رہ سکتا ہے، زمینی کے حصے پہ رہتا ہے، چاہے گھر کے، محل کے، کالونی کے، کسی بھی منزل پہ ہو، اس کا سلسلہ زمین سے جڑا ہوا ہے۔ وہ ہوائی جہاز میں پرواز کرتا ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے بلندیوں پہ پہنچتا ہے، لیکن اس کا بھی سلسلہ زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو زمین بھی خبر دے گی، زمین کے ساتھ ساتھ جو فرشتے ہمارے کندھوں پہ ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ پیش کریں گے۔ انسان کہاں تک جھٹلا سکتا ہے؟ ان ریکارڈ کے تعلق سے غلط بیانی کہاں تک کر سکتا ہے؟ لیکن انسان اپنے مفاد کے تحت سچائیوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، حقائق کو مخفی رکھنا چاہتا ہے، شہادتوں سے گریزاں ہوتا ہے، اور اپنے خلاف پڑھنے والی ہر چیز کو مٹانا چاہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت ہے، لہذا وہاں بھی یہ چاہے گا کہ یہ شواہد ختم ہو جائیں، لیکن اس کی دسترس سے یہ باہر انکار کرے گا۔ جب انکار کرے گا تو اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا جو ریکارڈ فرشتوں نے تیار کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جب کتاب زندگی کو کھول کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے مجرمین کو کہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہائے افسوس، یہ کتاب کیسی ہے،
یہ کتاب کیسی ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیز زندگی کی اس کے اندر چھوٹی نہیں ہے، ہر چیز اس کے اندر محفوظ ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے، اس کو شمار کر لیا ہے۔ لہذا جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے زندگی میں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اچھا کیا ہو برا کیا ہو، دن کی روشنی میں کیا ہو رات کی تاریکی میں کیا ہو، اچھے جذبے سے کیا ہو برے جذبے سے کیا ہو، یہاں تک کہ ان کی تنہائی اور تنہائی کے اعمال و سرگرمیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہوگا۔ وہ سخت پریشان ہوں گے، لیکن صرف ریکارڈ ہی نہیں، ریکارڈ کو بھی انسان کہتا ہے کہ اس کے اندر غلط چیز آ گئی ہوگی، جب انکار پہ آتا ہے تو انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ لہذا ان کے اس انکار کی بنیاد پر ان کے سامنے سارا ایکشن پیش کر دیا جائے گا۔ سامعین، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ معزز سامعین، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انہوں نے جو کچھ کیا سب سامنے ہوگا۔ 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 80 سال پہلے، 10 سال پہلے جو ان کے اعمال ہوں گے، جو ان کی سرگرمیاں ہوں گی، جو ان کی کاوشیں ہوں گی، وہ کاوشیں ان کے سامنے ہوں گی۔ جیسے کوئی اسکرین پہ دیکھتا ہے، اور آج یہ انکشافات، یہ ایجادات جن کے ذریعے ہم آواز کو محفوظ کرتے ہیں، جن کے ذریعے اپنی شکلوں اور شبیہوں کو محفوظ کرتے ہیں، ایکشن اور ریئیکشن سب محفوظ ہو جاتا ہے، اور ہم سالوں کے بعد اس کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیتے ہیں۔ جو دنیا سے جا چکے ان کی آواز ہم سنتے ہیں، جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کے چلنے اور پھرنے اور بھاگنے اور دوڑنے اور اٹھنے اور بیٹھنے اور ان کی کاوشیں کہ ان کے حرکات و سکنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے مرنے کے بعد، قبر سے اٹھانے کے بعد بھی ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے پیش فرما دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کیوں کریں گے؟ انسان بڑا اہم ہے، بڑی منزلت والا ہے اللہ کے نزدیک، اس پر بھی اسے یقین ذرا کم ہوگا، اس وقت بھی وہ چاہے گا کہ اس کو بھی قبول نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرا ریکارڈ، وہ تیسرا ریکارڈ ہوگا جو اس کی گردن میں اس کا نام اعمال لٹک رہا ہوگا۔ وَأَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اس کی گردن میں، گلے میں جو کتاب زندگی لٹک رہی ہوگی وہ اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ جس طرح آج پین ڈرائیو کے اندر بہت سی چیزیں ہم محفوظ کر لیتے ہیں، اور اس کو جب ہم لگاتے ہیں اس چھوٹے سے آلے کو کمپیوٹر میں، تو فوراً ساری چیزیں اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسکرین پہ وہ ساری شبیہیں ہم کو نظر آنے لگتی ہیں جو اس میں موجود ہیں۔ جس کو ہم نے کیا ہے، ہم اپنے دفتر کو دیکھ لیتے ہیں، اپنی کاوشوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہر چیز اس میں نظر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کا پین ڈرائیو لگا دے، لو دیکھ لو، پھر یہاں تک کہ اس کے اعضاء جو ہیں، اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اب کہاں جائے گا انسان؟ اب کہاں جائے گا انسان؟ کہاں تک وہ انکار کرتا رہے گا؟ وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قدرت سے، طاقت سے نوازا ہے، اسے کچھ کرنے کے حوصلے اور جذبے سے بہرور کیا ہے، وہ چاہتا ہے یہ انسان اللہ کا مقبول بندہ بن جائے۔ یہ سارے جتن کیے گئے اور ہر ایک کی وضاحت اور ہر ایک کے تعلق سے باخبر بھی کیا گیا ہے، تاکہ کل انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ حالانکہ دنیا میں معلوم نہ ہو پھر بھی پکڑ ہو جاتی ہے،
کوئی بائک سے جا رہا ہو، چوراہے پہ پولیس والا پکڑ لے اور وہ کہتا رہے ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں لائسنس چاہیے، ہمیں انشورنس کی کاغذ چاہیے، ہمیں معلوم نہیں تھا، چالان ہو جائے گا، اس کے خلاف پرچی کٹ جائے گی۔ تو باخبر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو باخبر خود سے ہونا لازم ہے۔ جس ملک میں رہتا ہے، جس علاقے میں رہتا ہے، جس شہر میں رہتا ہے، بحیثیت شہری ہونے کے اس پر لازم ہے کہ اس شہر کے قانون سے واقف ہو۔ شہر کا میئر بتانے کے لیے نہیں آئے گا، اس شہر کے کورٹس کے وکلا نہیں آئیں گے بتانے کے لیے، یا دیہات میں ہے تو وہاں قانون گو اور لیکھ پال جا کے نہیں بتائے گا کہ یہ قانون ہے زمین رکھنے کا اور اس طرح سے اس پر جو ہے وہ ٹیکس عائد ہوتی ہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے معلوم کریں، لیکن اللہ کی ذات کریم ہے، رحیم ہے، اس معبود برحق نے ان سب چیزوں کی وضاحت بھی کرا دی ہے، بتا دیا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا اور تمہاری ذمہ داری اس میں کیا بنتی ہے، اس کو بھی بتا دیا گیا۔ لہذا آخری مرحلے میں انسان جب یہ سارے حقائق سے منہ موڑ کر کے یہ آمادہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور پھر اس کے اعضاء بول اٹھیں گے، اس کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ جو ریکارڈ ان کے پاس، جو ریکارڈ فرشتوں کے پاس تھا، جو ریکارڈ کتاب زندگی میں تھا، جو ریکارڈ زمین کے پاس تھا، یہ سارے ریکارڈ آنے کے بعد آخری ریکارڈ کیا ہوگا؟ وہ ریکارڈ ہوگا ہماری زندگی کا، جو ہمارے اعضاء کے پاس، جو ہمارے ہاتھ کے پاس، جو ہمارے جسم کے پاس، جو ہماری کھالوں کے پاس، یعنی یہ اعضاء جس سے ہمارا جسم جو ہے عبارت ہے، بدن عبارت ہے، یہ اعضاء ہمارے شواہد بن کر کے، گواہ بن کر کے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہوگا، وہاں کسی کی وکالت نہیں چلے گی، وہاں کسی کا اٹارنی پاور نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی طرفداری نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اپنے اعزاء، اپنے خیش و اقارب وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ بھائی جو جان چھڑکنے کے لیے تیار ہوتا ہے بھائی پہ، وہی دست بازو بنتا ہے، وہ بھائی بھی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن بھی اتنا شدید ہوگا، ایسا ہیبتناک ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ مصیبت کے وقت میں، آڑے وقت میں بھائی کام آتا ہے، بھائی کی دعائی دی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جائیں اور جا کر کے اس کو حق کی آواز سنائیں، حق کی دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاں پلے بڑھے تھے اور وہاں سے نکلے تھے۔ خطرہ محسوس ہوا کہ میں جاؤں گا تو فرعون ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے حق میں دعا فرمائی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرا ہمدم، میرا بہی خواہ، میرا ناصر و مددگار میرے بھائی کو رب کریم بنا دیجئے، ہارون کو کر دیجئے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، کہا ان کو میرا وزیر بنا دیجئے، ان کے ذریعے مجھے قوت پہنچائیے، میرے معاملے میں اس نبوت میں اشتراک فرما دیجئے، ہمیں آپ نے نبی بنایا، ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ بھائی بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، بھائی کے لیے بڑی امنگیں رکھتا ہے، بھائی سے توقع رکھتا ہے، لیکن یہی بھائی کل قیامت کے دن اپنے بھائی کے کام نہیں آئے، بلکہ اس دن صورتحال یہ ہوگی کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، ہر ایک اپنے اپنی مصیبت میں گرفتار، اپنے اپنے احوال کے شکنجوں میں پھنسے ہوئے ہوں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے، کسی کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور کسی کا چہرہ اترا ہوا ہوگا، کوئی خوش ہوگا تو کوئی رنج و الم کا پتلا بنا ہوا ہوگا، لیکن کوئی کسی کا ہمدم و ناصر نہیں۔
ایسے وقت میں انسان اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے کہ ہم کچھ کر لیں، لیکن یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ دن بھی ایسا ہوگا کہ ہم انسان کے زبان کو بند کر دیں گے، مہر لگا دیں گے منہ کے اوپر، ہاتھ گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ یہ کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ان کھالیں، ان چمڑی کے تعلق سے ہم کہیں گے تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو یہ چمڑی، یہ کھال کہے گی کہ اللہ نے ہماری زبان کھلوا دی ہے۔ جس طرح اللہ نے ہر ایک کو زبان دی، آج ہماری زبان اللہ نے کھولی ہے، تمہاری زبان بند کر کے اللہ نے ہماری زبان کھول دی ہے، لہذا تمہاری زندگی کا سارا ریکارڈ تو ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم پیش کر رہے ہیں، ہم اس میں معذور ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے جس طرح تمہیں توفیق دی زندگی کے ساتھ اور ہمیں تمہارا ماتحت و تابع بنایا، آج ہم اللہ کے حکم سے تمہارے خلاف جو ریکارڈ رکھا ہے اس کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات معزز سامعین، تو ہمارا ریکارڈ ہر لمحے تیار ہو رہا ہے، لہذا ہمیں اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ يا إلهي أنت تعلم كيف حالي فهب يا سيدي يا سيدي يا سيدي فرج قريب